کیا آپ بھی ان عورتوں میں سے ہیں جنہیں ہر کوئی مشورہ دیتا ہے لیکن کوئی ان کا درد نہیں سمجھ؟ کیا آپ تھک چکی ہیں سب کو خوش کرنے کی کوشش میں اور پھر بھی الزام آپ پر ہی آتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ میں آخر کمزور کیوں بن گئی ہوں؟ کیوں لوگ میری خاموشی کو بے وقوفی سمجھتے ہیں؟ کیوں ہر رشتہ، ہر انسان میری محبت کو میرا جرم بنا دیتا ہے؟ اگر آپ نے یہ سب کچھ جھیلا ہے تو میری بہن، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو وہ 8 راز بتاؤں گی جو ایک عام عورت کو سمجھدار، باوقار اور قابل احترام بنا دیتے ہیں۔ ایسے اصول جنہیں اپنا کر نہ صرف آپ کی زندگی بدلے گی بلکہ وہ لوگ بھی بدل جائیں گے جو آج آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ بس 2 لمحے رک جائیے، یہ ویڈیو سن لیجئے، شاید یہی وہ باتیں ہوں جو آپ کو کسی نے آج تک نہیں کہی۔ تو اس لیے باہمت، باوقار اور سمجھدار عورت بننے کے لیے یہ 8 اصول اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر ہم اپنے حق کی بھی بات کریں گے، بولیں گے تو ہماری وہ بات کو انسنا کیا جائے گا۔ اگر وہی باتیں، وہی جو ہم نے جذبات کسی دوسرے کے سامنے ضائع کرنے ہیں، وہ ہم اپنے اندر رکھیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو ضرور ہمیں حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے باوقار، سمجھدار، باہمت عورت بننے کے لیے یہ 8 اصول ضرور اپنائیے گا اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میں آپ سے ایک ایسا راز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اگر ایک عورت جان لے، سمجھ لے تو پھر نہ صرف دنیا اسے سمجھدار کہے گی بلکہ عزت سے اس کے آگے سر جھکیں گے۔ یہ راز کسی کتاب میں نہیں، یہ وہ سبق ہے جو زندگی نے سکھایا، آنسوؤں نے لکھا اور وقت نے ثابت کیا۔ اگر آپ ایک ایسی عورت بننا چاہتی ہیں جسے کوئی کمزور نہ سمجھے، جسے کوئی دھوکہ نہ دے سکے اور جو ہر رشتے میں عزت، محبت اور مقام پائے، تو یہ 8 اصول صرف سنے نہیں، اپنی زندگی میں اتار لے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت سنور جائے گی۔ آپ اپنی لائف کی باہمت، عزت دار اور محبت کا مقام پانے والی عورت کہلائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس میں جو اصول ہے، اصول نمبر 1 وہ میں آپ سے بیان کروں گی۔ اصول نمبر 1 ہے خاموشی میں حکمت ہے۔ ہر بات کا جواب دینا سمجھداری نہیں، کبھی کبھی خاموش رہنا سب سے بڑا رد عمل ہوتا ہے۔ سمجھدار عورت وہی ہے جو حالات کو دیکھ کر اپنی زبان اور جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جائے، کیونکہ یہی بات سب سے اہم ہے کہ اگر حالات یا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی بات بیان کر سکیں تو خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ اسی میں بہتری ہے، خاموشی میں حکمت ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ہی جو جذباتی الفاظ میں بیان کروں گی۔ جو عورت اپنی خاموشی کو طاقت بنا لیتی ہے، دنیا خود اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، آپ یہ اصول اپنا کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا بھی رزلٹ نظر آئے گا۔ جی اصول نمبر 2 ہے اپنی قدر خود پہچانیے۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ہم اپنی قدر خود کیسے پہچانیں گے۔ جس دن عورت خود کو کم سمجھے، دنیا اسے زمین پر گرا دے گی، لیکن جو عورت خود کو قابل سمجھے، دنیا اسے ہاتھوں ہاتھ لے لے گی۔ جی بالکل، یہ آپ کی اپنی قدر ہے، آپ خود اپنی قدر کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دنیا کے آگے خود کو گرا دیں گے تو سچ میں دنیا آپ کو بہت کم تر سمجھے گی۔ تو اس میں آپ کو بہت ہی جذباتی لائن، جذباتی پوائنٹ میں ادھر بولوں گی، اس کو ضرور سمجھیے گا اور سنیے گا، سمجھیے گا۔ جی جذباتی جو الفاظ ہے، لائن ہے، وہ ادھر یہ کہنا چاہتی ہوں، خود کو مہنگا سمجھے، کیونکہ آپ کوئی عام عورت نہیں، آپ رب کی بنائی ہوئی خاص مخلوق ہیں بے شک۔ آگے اصول نمبر 3 ہے اپنے راز سب پر ظاہر نہ کریں۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ اپنے راز سب پر ظاہر نہ کریں۔ سمجھدار عورت اپنی زندگی کو ایک کھلی کتاب نہیں بناتی۔ دوستی ہو یا رشتہ، کچھ باتیں صرف اللہ اور اپنے دل تک رکھنا سیکھے۔ اس میں آپ کو ایک بہت ہی سچائی بڑی لائن میں بیان کروں گی، ضرور سنیے گا اور اس کو بھی سمجھیے گا۔ جو عورت ہر بات سب کو بتا دیتی ہے وہ ایک دن تماشا بن جاتی ہے۔ بالکل، آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، اگر آپ ہر بات ہر کسی سے کریں گے تو وہ بات جو ہے کرنے والا آگے جب بھی بات کرے گا آپ کا ہی ذکر کرے گا تو آپ ایک تماشا بن جائیں گی، کیونکہ بعض لوگوں کو وہ بات اچھی لگے گی، بعض کو نہیں اچھی لگے گی۔ اس لیے کوئی بھی اپنا جو راز ہے، کوئی باتیں ہیں لائف کی، ہر کسی سے شیئر مت کیا کریں۔ آگے اصول نمبر 4 ہے رشتوں میں خودداری رکھیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ محبت ضرور کریں مگر عزت کے ساتھ۔ کسی رشتے کے لیے اپنی خودداری کو قربان کرنا سمجھداری نہیں، بے وقوفی ہے۔
اور بہت ہی احساس دلانے والی ادھر میں لائن بیان کروں گی، غور سے سنیے گا۔ جو عورت خود کو رشتوں میں مٹا دیتی ہے اکثر اسے وہی لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں اگر یہ بات کوئی بھی آپ میں سے کسی میری بہن کے ساتھ ہے، بیتی ہے، تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ میری کوئی بھی لائن آپ کو اپنے پوائنٹ اگر یاد کروائے تو ضرور بتائیے گا۔ سچ میں جو عورت خود کو رشتوں میں مٹا دیتی ہے نا، تو وقت آنے پہ وہی لوگ وہی رشتے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل بات 100% ہے۔ آگے اصول نمبر 5 ہے، ہر چیز کو معاف نہ کریں۔ جی یہ بھی ذرا غور کیجئے گا اس پوائنٹ پہ بھی، کیونکہ معاف کرنا تو بہت بہتر ہے، لیکن اس میں جو ایک عورت کے لیے، سمجھدار عورت کے لیے پوائنٹ ہے وہ کیا ہے ضرور سنیے گا۔ ہر چیز کو معاف نہ کریں۔ معافی بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن بار بار ایک ہی غلطی کو معاف کرنا خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ سخت لیکن سچی جو لائن ہے وہ میں ادھر بیان کروں گی، غور کیجئے گا۔ اگر عورت ہر زخم کو سہ جائے گی تو لوگ چھڑیاں لے کر اس کے قریب آئیں گے۔ کیسی لائن ہے، غور کیجئے گا، پھر سے دہرا رہی ہوں۔ اگر عورت ہر زخم کو سہ جائے گی تو لوگ چھڑیاں لے کر اس کے قریب آ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ عورت اگر ہر زخم سہتی بھی رہے گی تو لوگ اس پہ چھڑیاں چلانے تک آ جائیں گے۔ اس لیے ہر اس چیز کو معاف کرنا ضرور سیکھیں جو آپ کی عزت کے بغیر ہو، آپ کی برداشت کے بغیر ہو، لیکن جو بات آپ کی عزت تک آئے، برداشت سے باہر آئے، آپ اس بات کو، اس کام کو معاف نہ کریں۔ آگے اصول نمبر 6 ہے، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش بند کریں۔ جی بالکل اس پہ بھی آپ ضرور غور کیجئے گا۔ سمجھدار عورت جانتی ہے کہ وہ سب کو خوش نہیں کر سکتی، اسے صرف انہیں خوش کرنا ہے جو اس کے دل کے قریب ہے، اور اللہ کو راضی کرنا سب سے ضروری ہے۔ دل کو چھو دینے والی ادھر میں لائن بیان کروں گی، غور کیجئے گا۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے دنیا اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت ہی پوائنٹ والی یہ لائن ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا میرا، یا فلاں مجھے غلط سمجھے گا تو کیا ہو جائے گا، کہ میرا تو بڑا نقصان ہے، تو اس میں یہ جو بات ہے بالکل پوائنٹ والی ہے کہ جسے اللہ راضی ہو جائے دنیا اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی اعتماد کے ساتھ اپنی لائف گزاریں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی غلط ثابت نہیں کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہے گی۔ اصول نمبر 7 ہے، اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں۔ عورت صرف رشتوں کے لیے نہیں بنی، اس کا بھی دل ہے، خواب ہے، صلاحیت ہے۔ اپنے خوابوں کو مار دینا قربانی نہیں، ظلم ہے اپنے آپ پر۔ ادھر میں بہت ہی حوصلہ دینے والی جو لائن ہے وہ بیان کروں گی۔ جو عورت اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل لیتی ہے وہ صرف خود نہیں جیتتی، پورا زمانہ اس سے جیتنا سیکھتا ہے۔ آگے آخری جو اصول ہے، اصول نمبر 8، یہ بہت ہی اہم ہے، ان سب اصولوں پہ بھاری ہے۔ اس اصول کو بھی ضرور اپنائیے گا، انشاءاللہ آپ کے سارے جو ہیں رستے آسان ہو جائیں گے۔ اصول نمبر 8 ہے، اللہ سے جڑے رہیے۔ دنیا کے سب اصول ایک طرف اور اللہ سے تعلق ایک طرف۔ سمجھدار عورت ہر حال میں اللہ کو نہیں چھوڑتی، کیونکہ اسے پتا ہے لوگ چھوڑ سکتے ہیں لیکن رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ادھر میں روح میں اتر جانے والی لائن بیان کروں گی، غور سے سنیے گا۔ جب عورت سجدے میں آنکھ کے آنسو بہاتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے اور رب اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی فکر نہ کریں، رب کی فکر کریں، رب کے آگے سجدہ کرنے کی فکر کریں، قرآن پڑھنے کی فکر کریں، اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کریں۔ کوئی بھی دکھ تکلیف ہے اللہ سے بیان کریں، انشاءاللہ دنیا کے سارے راستے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، اگر آج آپ خود کو سمیٹ لیں، یہ 8 اصول اپنا لیں تو کوئی رشتہ، کوئی طوفان، کوئی غم آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ آپ ایک مضبوط، باوقار اور دنیا کی سمجھدار عورت بن جائیں گی۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی عزت دے، ہر رشتے میں آپ کو محبت دے اور آپ کے ہر خواب کو حقیقت بنائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگے تو اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہر عورت یہ جاننے کی حقدار ہے کہ سمجھداری کیا ہوتی ہے اور کیسے آتی ہے۔ تو لازمی اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور میری اس ویڈیو کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں، ان 8 اصولوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور آپ کمنٹ میں بتائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔